حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں سورج چڑھتا ہے وہاں رات بھی ضرور ہوتی ہے، مگر جہاں علم کی روشنی ہو وہاں جہالت کا اندھیرا کبھی نہیں آ سکتا۔ جو شخص اچھے اور برے میں تمیز نہ کر سکے، اس کا شمار مردوں میں ہوتا ہے۔ جو بندہ علمی ذوق نہ رکھتا ہو، اس کے سامنے علمی باتیں کرنا اسے اذیت پہنچانا ہے۔ دنیا عاقل کی موت پر اور جاہل کی زندگی پر ہمیشہ آنسو بہاتی ہے۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں تمیز کے تابع رکھنا ضروری ہے۔ اپنے کام میں عظیم الشان کامیابیوں کے باوجود ہمیں متکبر نہ ہونا چاہیے۔ انکساری انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے اور اس کے برعکس خود فریب اور غرور انسان کو پسماندہ بنا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جس بندے کو خوش آمد کرنے اور قرض لینے کی ضرورت نہیں، اصل میں وہی دنیا کا سب سے بڑا دولت مند بندہ ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جس بندے نے عین ضرورت کے وقت وعدہ کیا تو سمجھ جاؤ وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ انسان کے خیالات بہت کچھ اس کے ملان طبیعت اور موافق تقریر و کلام، اس کی علمیت اور قابلیت کے موافق اور افعال و اعمال اس کی عادات کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ حرام روزگار اگرچہ گھروں اور جیبوں کو بھر دے، مگر تمہارے دلوں سے ایمان کو خالی کر دے گا۔ زندگی محبت کے بغیر مصیبت اور علم کے بغیر حیوانیت کے مترادف ہے۔ جو کچھ تجھ سے چھین لیا گیا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا، اس پر افسوس کرنے سے پرہیز کر۔ جو کوئی ایسا دوست تلاش کرے گا جس میں کوئی عیب نہ ہو، وہ ہمیشہ دوست سے محروم رہے گا۔ عقل مند وہ ہے جو حوادث اور مصائب میں بھی اپنے دل کو ہلنے نہ دے اور عقل سے اس کا چارہ کرے۔ پہاڑ قدم بہ قدم سر کیا جاتا ہے اور اس طرح عقل بھی وجہ بے وجہ حاصل کی جاتی ہے۔ دانا کون ہے؟ وہ جو گردش ایام کی آزمائش سے گھبرا کر اپنے دل کو تنگ نہ کرے۔ دانشمند لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مایوسی پھیلانے والے کام بھی کرتے ہیں۔ دانشمند لوگ ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں۔ جب خدا کسی پر مصائب نازل کرتا ہے تو ساتھ ہی اس کی دماغی قابلیت بھی بڑھا دیتا ہے۔ 10 میں سے 9 حصے دانش بر وقت دانش مند بن جانے کے فلسفے میں ہے۔ قیامت کے دن پیشی کا دن ہے، لیکن پیشی تو وہ چاہے گا جو شان و شوکت والا ہے۔ جو شخص آفتاب جیسا چہرہ نہیں رکھتا، وہ رات کے اندھیرے کے سوا کیا چاہے گا کہ کہیں اس کی رسوائی نہ ہو جائے۔ ایک شخص کہتا تھا کہ یہ دنیا اچھی ہے، کاش موت نہ ہوتی۔ دوسرے نے کہا، ارے بے وقوف، دنیا کی زندگی تو محض اس لیے ہے کہ یہاں آدمی کچھ اچھے کام کرے جو آخرت کی زندگی میں کام آئیں۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جب موت آنے لگتی ہے تو سب سے پہلے پاؤں اور پور سن ہونے لگتے ہیں۔ تہجد کے وقت آنکھ کھل جائے تو سمجھ جاؤ کہ آسمان سے آواز آئی ہے۔ بوڑھا آدمی چراغ سحر ہے اور نوجوان آدمی چراغ شام ہے۔ سمجھدار آدمی نقصان کو فائدے میں بدل دیتا ہے اور بے وقوف ایک مصیبت کو 2 مصیبتیں بنا دیتا ہے۔ توحید سے تارک دل عوام کے سامنے تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ عاشق جب فنا ہو جاتا ہے تو اس کے جسم سے محبوب کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے۔ خلوص یہ ہے کہ ہر حالت میں، ہر حال میں صرف اور صرف اپنے حق تعالیٰ کو دیکھیں اور سنیں، باقی مخلوق کو چھوڑ دیں۔ جس شخص کی عزت لوگوں میں زیادہ ہو، اسے اپنے نفس کو حقارت سے دیکھنا چاہیے۔ کسی انسان کا خواہشات نفسانی کی فرمانبرداری کرنا قید خانے میں رہنا ہے۔
دل ارادے کے لیے، دماغ تدبیر کے لیے اور ہاتھ عمل کے لیے ہیں۔ دل مرکز اعمال ہے، بگڑا ہوا دل نیکی نہیں کر سکتا۔ جب انسان کے پاس کمال نہیں ہوتا تو وہ دوسروں پر حسد کرتا پھرتا ہے اور وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حسد کا دفعہ صرف خدا کر سکتا ہے۔ دعا کر کہ وہ تجھے باطن کی مصروفیت عطا کر دے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ایک پیالی میں چینی لیں اور 2 لونگ کے دانے لیں۔ سورہ کوثر 41 بار اول و آخر درود شریف پڑھ کر لونگ پر پھونک مار دیں اور اسے چینی میں ڈبو کر گھر میں صاف جگہ پر رکھ دیں۔ جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ صوفی وہ شخص ہے جو اپنے حال کو ہمیشہ چھپائے اور تمام کائنات اس کی ولایت کی ناطق ہو۔ تصوف کی حقیقت دل کو مخلوق کے رجوع سے صاف کرنا اور علیحدگی اختیار کرنا ہے۔ وہ عمل جس کے ذریعے بندہ انتہائی مدارج تک پہنچتا ہے، وہ اپنے قصور اور عجب و ضعف کا مشاہدہ کرتا ہے۔ کثرت کلام حسنات کو اس طرح چوس لیتی ہے جیسے زمین پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ قناعت کا پھل راحت ہے، تواضع کا پھل محبت ہے اور تکبر کا پھل عداوت ہے۔ عمل کر کے اس کو نہ کیا ہوا خیال کرنا چاہیے اور اپنی تئیں قصوروار خیال کر کے عمل از سر نو شروع کرنا چاہیے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔